پھر آخر میں ہے اور وہ صبح کے وقت میں وہ معافیاں مانگتے ہیں. صبح کا وقت بڑا عجیب وقت ہے. صبح تو آپ اٹھے ہو, آپ تو پوری رات سوئے ہو, تو ایک ہی وقت ہے جب آپ گناہ نہیں کر رہے ہوتے, جب آپ سو رہے ہوتے ہو. تو یعنی آپ گناہ کیے بغیر آپ ساری رات سو کے اٹھے ہو, اور صبح اٹھتے پہلی چیز آپ نے کیا کی ہے, استغفار کی ہے. یعنی گناہ سے پہلے بھی استغفار, گناہ کے بعد بھی استغفار. غلطی سے پہلے بھی استغفار, غلطی کے بعد بھی استغفار. استغفار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ جڑتا ہے, ایک ناطہ بنتا ہے, اور اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کا سارا دن خوبصورت ہو جائے گا, آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. آپ نے شروع ہی اس بات سے کی ہے. اور یہ دنیا میں ایک فلسفی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب لایا تو ان کی روحانی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. ان کی روحانی شروعات ہوئی استغفار سے. اور انسان کی صبح جو ہوتی ہے نا, وہ ہم موت سے اٹھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے ہمیں نئی زندگی دی موت دینے کے بعد. یعنی ہر رات کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلے ہوا وہ پچھلی زندگی تھی, اب نئی زندگی اگلے دن شروع ہو گئی. اور جب اگلے دن نئی زندگی شروع ہوئی ہے, اس کی شروعات اپنے والد کی طرح کرو, یعنی آدم علیہ السلام کی طرح کرو, استغفار سے زندگی شروع کرو. یہ نئی زندگی ہے. اور اس سے ایک بہت اہم جو ہمیں نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی غلطیاں کل کی ہوں گی, آپ نے آج صبح استغفار کی, اب یہ نیا دن ہے, اب آپ کی نئی لائف ہے. اب وہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کے بوجھ کو آپ نے اس میں نہیں لانا, آپ نے نئے سرے سے کام کرنا ہے, آگے دیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. کیونکہ آپ نے استغفار کر لی ہے دل سے اپنے رب سے صبح میں, وہ آپ نے کر لی ہے. اب ان چیزوں کے بارے میں اپنے بوجھ کو بھاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والمستغفرین بالاسحار. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے وہ راضی ہے, اور جو ان تمام چیزوں کو اپنی شخصیت میں لے آتے ہیں اور لائے رکھتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.